کالا کی مہم شروع کی تھی کہ اس سے شاید جو فوج میں جنرل ہیں وہ دباؤ میں آ جائیں گے، اور اب جب کیسز چلنے شروع ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید ججز دباؤ میں آ جائیں۔ مجھے امید ہے کہ جوڈیشری اس دباؤ کو مسترد کرے گی، جس طرح سے آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس سارے معاملے کے اوپر اپنا ایک لائحہ عمل دیا ہے، اور اب یہ معاملے کو اس کو یہاں پہ نہیں رکنا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو لوگ ملوث ہیں، اور ہمارے سامنے یہ سارے کردار جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، اس میں وہ ہمارے سامنے ہے۔ مریم نواز شریف کا جو ہمیشہ سے ایک منفی اس طرح کا رویہ رہا، جہاں لوگوں کی ٹیپیں بنوانا، ان کی فیک لیکس کریٹ کروانا، پھر ایک انہوں نے ٹیمیں اپنی بنائی ہوئی ہیں جو کہ فیک لیکس تیار کرتی ہیں، اور اس کو یہ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کی فیک ویڈیوز کریٹ کر کے ان کا خیال ہے کہ ججز ہوں اور جو باقی کافرین ہیں وہ ان کے دباؤ میں آ سکتے ہیں۔ اپنی پارٹی کو بھی شاید قابو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں ان کو وہ بنوا رہی ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی اور سیاسی جماعت نے، کبھی کسی اور میرا نہیں خیال کبھی کسی نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں جس طریقے سے یہ پی ایم ایل این کا مریم نواز گروپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اور بہرحال ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ معاملہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ حکومت کی حیثیت سے ہم جو بھی ڈائریکشنز آئیں گی عدالتوں کی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جس طریقے سے یہ جو ایک پورا ہفتہ ہم نے دیکھا ایک سیریز آف سیمینارز کی گئی، پہلے لاہور میں کی گئی، پھر ایک اسلام آباد میں بھی ایک سیمینار کیا گیا، اور وہ بھی پتہ چلا کہ دونوں جو تھے وہ فورن فنڈنگ سے کیے گئے۔ ان کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی، اس کے پیچھے بھی فورن فنڈنگ تھی، اور آج کابینہ میں ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے فارن آفس کے ساتھ کہ جو اس کے جو ڈونرز ہیں ان کو سیکشن 41 ویانا کنونشن کے تحت جو ہے ان کے اوپر بات چیت کی جائے۔ بہرحال اس کی جو پالیسی ہے وہ فورن آفس اپنی بنائے گا، لیکن آج کی کابینہ میں یہ جو فورن فنڈنگ والا تذکرہ ہے یہ بھی اہم گفتگو میں حصہ رہا۔ کابینہ نے جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر ایک کمیٹی قائم کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کی نیٹی گریٹی ہے، یعنی اب لا تو پاس ہو گیا ہے لیکن اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس کے لیے کتنی مشینیں چاہیے، کتنے اخراجات ہوں گے، اور ہمیں ٹیکنیکل کیا اسسٹنس چاہیے ہوگی، اس سارے معاملات کو طے کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک رابطہ کار بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ایک کمیٹی دی ہے، ڈاکٹر بابر روان اس میں ہوں گے، اعظم سواتی صاحب ہوں گے، شبلی فراز ہوں گے، امین الحق صاحب ہوں گے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ ایک رابطہ کار بنائیں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی، اور جو بھی الیکشن کمیشن کو ہماری اس سلسلے میں مدد چاہیے ہوگی وہ انشاءاللہ مہیا کریں گے۔ اور یہ ایک لازمی بات ہے کہ اگلے انتخابات ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہونے چاہیے اور ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 لاکھ پاکستانی جو کہ باہر ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ کاسٹ ہوگا۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پہلی بار جو نواز شریف صاحب کے بیٹے ہیں وہ بھی پاکستان کے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے، اس پہ تو ان کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں، حالانکہ ہم تو ان کی فیملی کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے ووٹ ڈالیں، کیونکہ ویسے تو انہوں نے آنا نہیں ہے جو حالات جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا سے جو ہمارا گلے تو رہتے ہیں، کوئی بھی حکومت میڈیا سے اتنی خوش تو نہیں ہوتی، ہم بھی اتنے خوش نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ تنقید سہنا مشکل ہوتا ہے، ایسے کہہ دے بندہ کہ اچھا لگتا ہے لیکن اچھا دل سے تو نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم تو بڑی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ تنقید سے کچھ سیکھیں۔ جتنی ہماری حکومت سینسٹیو ہے میڈیا کو لے کے، کبھی اتنی حکومت کبھی نہیں ہوئی۔ ہم تو جو اخبار میں ٹی وی میں خبریں آتی ہیں اس کو ہم فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس از دی کائنڈ آف یہ ہمارا چونکہ پی ٹی آئی کی ایمرجنس میں میڈیا کا جو بڑا رول رہا ہے، رائے عامہ کا بڑا رول رہا ہے، تو اس لیے ہم سینسٹیو ہیں میڈیا کو لے کے۔ ہمارا گلہ یہ ہے